غالباً اس وقت پاکستان کا مسئلہ معاشی چیلنج تو ہے، لیکن جس قسم کا ٹیررزم کا ہم شکار ہیں شاید اس ریجن کی کوئی اور ملک نہ ہو۔ مار پیٹ کر بہرحال انڈیا نے سوری تو ہم مقبوضہ ہی کہہ لیں، وہاں الیکشن تو کرا لیے، افغانستان نے بھی ایک طرف دھکیل دیا، پرسکون ہے۔ سارا یہ جو ہماری ٹریڈیشنل اینیمی ہیں وہ اس کے شکار ہیں۔ کیا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو اور ذرا وسیع کرنا چاہیے، میرا حکومتی جو ہے گورنمنٹ کی، کہ انہیں آف کیمرہ یا یہ کانفیڈنس میں لیا جائے کہ پاکستان کا جو ہماری معاشی مسائل بھی ہیں اس کا سبب ہمیں دہشت گردی، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ اس میں سوری ٹو سے میں لفظ استعمال تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس میں اسرائیل بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اس میں بھارت بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، بلکہ بعض لوگ تو سم ایکسٹینٹ امریکنز کے بھی ہڈن ہینڈز کو دیکھ رہے ہیں، جس بڑے پیمانے پر ہے۔ کوئی 107 حملے ہوئے ہیں، 56,000 شہادتیں ہماری ہوئی ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ ہم ان کو ایز اے پروف دے سکیں؟ تقریریں کرنا آسان ہوتا ہے، بیان بازی ہوتا ہے، کہ انہیں خاص طور پہ روس ہے یا جس کو میں کاؤنٹ کروں گا ایران، چائنا، سب کو مل کے، کیا یہ ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے، آپ بجا فرما رہے ہیں، پاکستان ٹیررزم کو فیس کرتا ہے اور وہ واحد ملک ہے جس نے ٹیررزم کو اپنے بلبوتے پہ فائٹ کیا ہے، اور پاکستان کی فورسز نے انٹرونشن بیکاز آف ٹیررزم کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں کہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں۔ جب ٹربلڈ واٹرز ہوتے ہیں تو لوگ ضرور آ کے فش کرتے ہیں، تو انڈیا تو ضرور استعمال کرے گا آپ کی کمزوری کو۔ دیگر ممالک بھی اگر ان کا انٹرسٹ کلیش ہوگا تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، تو پھر آپ کو اپنا گھر مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہو سکے، نہ ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے، نہ ہم معاشرتی طور پہ مضبوط ہو سکے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہم اسی ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج تو اچھی اچھی باتیں کریں نا، گھر کے بارے میں ہو رہی ہے نا، وہ چاہے میرا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو۔ میں بہت اچھی باتیں کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے جو کل کراچی میں ہوا جو ڈاکٹر صاحب وہ انکالڈ فور، جی جی بالکل، اور اس میں ان کی بڑی بلکہ میں آپٹکس اور شنگھائی کے آپٹکس ساتھ ساتھ گئے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یعنی یہ کچھ لوگوں کی نالائکی کے سبب، حالانکہ سندھ میں تو ایشو ہی نہیں ہے، اگر یہ کے پی اور بلوچستان میں بالکل بجا فرما رہے ہیں، میں تو خود موجود تھا ڈاکٹر صاحبہ، بالکل چند لوگوں کی نالائقی کی قیمت پوری ریاست ادا کرتی ہے۔ ہاں، یعنی جو اس کی تصویریں گئیں، یعنی پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہے، کیا کام ہے ان کا؟ سوری تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی کہ سوال کروں تو میں نثار صاحب کی طرف آتا ہوں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آخر میں کانفرنس کا وہ تو پہلے ہی سے تیار تو ہو جاتا ہے، ایک کوئی جوائنٹ جو کمیونیکیٹ جسے کہتے ہیں جی، وہ اہمیت کا حامل تو ہو سکے گا کوئی تیار، خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جوائنٹ کمیونیکے آئے گا، اور اس وقت جتنے ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو چائنا کی سیریمنی ہو رہی ہے، اس میں نیو گوادر پورٹ پہ آلریڈی ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی پہ کولیبریشن ہے، اسمارٹ کلاس رومز پہ کولیبریشن ہے، میرے خیال ہے 7 ورٹیکلز ہیں جس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان ایم او یوز کو استعمال کریں، اور ان کو ایم او یو، میرا فیوریٹ جملہ ہے کہ ان کو ہم میمو آف امپلیمنٹیشنز بنائیں، کیونکہ تو انبار لگ جاتا ہے لیکن پھر ان پہ کام نہیں ہوتا۔ اگر میں کنکلوڈ کراؤں ڈاکٹر ہوں آپ سے کہ یعنی بہت زیادہ توقعات تو نہیں باندھنی چاہیے، ورنہ اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک تو یہ بات بجا ہے کہ ان حالات میں اسلام آباد میں اس کا ہونا ہی 1 اسٹیپ فارورڈ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یعنی جنہیں میں حکومت کہتا ہوں، یہ اور کیا گین کر سکتی ہے؟ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حکومت کا کمٹمنٹ نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ کام بھی، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت اس وقت سٹرگل کر رہی ہے لیجیٹمیسی کے ساتھ۔ ٹیررزم پہ میں ایک گزارش کر دوں آپ کو، ہم آلریڈی ایک فریم ورک کا حصہ ہیں جو ایس سی او کے تحت کام کرتی ہے، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے۔
تو میرے خیال ہے کہ وہ ضروری. اور ایک بات اور مجاہد، دیکھیے اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے. چائنا، ایران اور رشیا دونوں کا اس وقت، تینوں کا اس وقت انفلوئنس ہے افغانستان میں. وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، اور اس میں ٹیررزم آف پرائم امپورٹنس.